آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آؤ قرآن پڑھیں میں ربیہ فاطمہ آپ تمام لوگوں کو استقبال کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور یقیناً جس سلسلے کو ہم نے جاری و ساری رکھا ہے اس کی مشق یقیناً اپنے گھروں میں ضرور کر رہے ہوں گے، اور چاہت سے، محبت سے، عشق سے قرآن کی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت ہماری زندگیوں میں کیا ہے، قرآن کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ عزیزان محترم، جو شخص قرآن کو اپنا حامی، ناصر، مددگار، اپنا والی بنا لیتا ہے، اسے دنیا میں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس کا دوست اللہ بن جاتا ہے، جس کا ناصر، حامی و مددگار اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام بن جاتے ہیں، یقیناً وہ دنیا کی محتاجی، پریشانی، فقر و فاقہ، مصائب و آلام سے بچایا کرتا ہے۔ آج جو اتنی تنگی، دشواری، اتنی پریشانی، اولاد کا نافرمان ہونا، گھروں میں برکت نہ ہونا، گھروں میں تنگی ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے خود کو قرآن سے، قرآن کی راہ سے مختلف کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے۔ لیکن آج بھی جو خدا کے محتاج بن جاتے ہیں انہیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج جتنا وقت ہم دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے میں دیتے ہیں، جتنا وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خلق خدا کو راضی کر لیں، اگر اتنا وقت یا اس سے کچھ کم وقت بھی ہم خدا کو، خالق کو راضی کرنے میں لگا دیں، یقیناً ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ آج ہم لوگوں کے پیچھے اپنی ضروریات کے لیے بھاگتے ہیں کہ فلانا شخص ہمارا فلانا کام کرا دے۔ عزیزان محترم، جبکہ ہم سب سے بڑا ناصر، سب سے بڑا مددگار اپنے گھر میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہر کسی کے لیے ہدایت بھی موجود ہے، اور قرآن ایک ایسا فصل ہے، ایک ایسا چراغ ہے جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسا فصل ہے، یہ ایسی نور کی قندیل ہے جو جتنی روشن ہے اتنی مضبوط ہے، جو اپنے تھامنے والے کو گمراہ نہیں کرتی، جو اپنے تھامنے والے کو کبھی بھی کسی غلط راہ پہ چلنے نہیں دیتی۔ عزیزان محترم، اگر آج بھی ہم بالائے طاق سے قرآن کو اٹھا کر اپنے سینوں سے لگا کر رکھ لیں، ہم دیکھیں گے کہ ہماری ہر تکلیف دور ہو جائے گی، ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ ہم بہت سے وظائف کرتے ہیں، اس پروگرام کے توسط سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ بھی کیا۔ میں نے اپنی کچھ پچھلی نشریات میں کچھ وظائف آپ سے شیئر کیے تھے جو قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، جو دیدار امام وقت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ریلیٹڈ ہیں۔ انشاءاللہ مجھ سے گزارش کی گئی ہے تو میں کوشش کروں گی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس قرآن کی کلاس میں شیئر کرتی چلی جاؤں، جو کہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے اور وجہ ہے کہ ہم دنیا والوں کے پیچھے اور دنیا داری کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، اور ہم دیکھیں گے آج آپ کے گھر میں جو پریشانی ہے، آپ کے بچوں کو اگر رزق نہیں، روزگار نہیں مل پاتا، جابز نہیں مل پاتی، ان کا حل قرآن المجید سے ڈھونڈیے۔ دنیا والوں کے پیچھے بھاگنے سے حل نہیں ملتا۔ جو بندوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جو دنیا میں بندوں کی محتاجی لیتا ہے، وہ ہمیشہ رسوا رہتا ہے، لیکن جو خدا کا محتاج ہو جائے، خدا اسے عزیز کر دیتا ہے، خدا اسے معزز بنا دیتا ہے۔ ہمارے روزمرہ کے بہت سارے احکام میں سے، بہت ساری چیزوں میں سے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم کیا کریں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو بچیاں تعلیمی اداروں میں ہیں، علم حاصل کر رہی ہیں،
اور پریشانی ہوتی ہے تو سورہ تو ایک بہت اہم آیت ہے جو حضرت موسیٰ کی دعا بھی ہے، جسے اکثر حضرت موسیٰ خدا تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے جب فرعون کے دربار میں جایا کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ کی خود تعلیم یافتہ تعلیم کردہ دعا ہے یہ، کہ جب حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اگر مجھ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو کہو قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ یہ بہت اہم دعا ہے، جہاں بھی جس بھی بچے کے ذہن بہت زیادہ پڑھائی میں نہ لگتا ہو، یا اگر والدین پریشان ہوں کہ کس طرح سے بچے کا ذہن پڑھائی میں لگایا جائے، یا کوئی بچہ تھوڑا سا شارٹ ٹیمپر ہو، غصہ آ جاتا ہو، یا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو کسی کا، یا نفسیاتی طور پر کسی دباؤ کا شکار ہو، یا مثلاً کسی طرح سے پڑھائی میں کمزور ہو، ذہنی پختہ نہ ہو، اتنا زیادہ پختگی نہ ہو ذہن میں، تو پھر یہ بہترین دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ بہت اہم دعا ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ سے اس طرح کے وظائف اور دعا شیئر کرتی رہوں گی تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور اپنے معمولات سے زندگی میں انہیں استعمال کر سکیں، ان کا روزمرہ کی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر میں آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے، اور اس کے اندر آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے کلر کوٹڈ قرآن نظر آ رہا ہوگا۔ اب تک ہم نے بہت سارے قواعد پڑھ لیے ہیں، لیکن وہ ویورز جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ قرآن کو صحیح انداز میں تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، میری بارہا کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو بار بار ریوائز کیا جا سکے، میں بار بار چیزوں کو دہرا سکوں ویکلی بیسس پر اور ڈیلی بیسس پر، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کب کہاں کس طرح سے کون سی چیز ادا کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے اصول قواعد ہم اب تک کور کر چکے ہیں، لیکن کوشش کروں گی پھر سے ایک ریویژن کروا دوں اور پھر ہم کسی نئے رول کے بارے میں بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو اورنج کلر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے غنہ کے لیے۔ جب بھی نون اور میم کے اوپر تشدید آتا ہے، دونوں مشدد صورت میں، یعنی تشدید وہ W لکھا ہوتا ہے، تشدید کی صورت میں آتے ہیں، تو ہم یہاں پہ غنہ کرنا لازمی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب اگر یہاں دیکھیں تو گرین کلر میں نے آپ کو پچھلی دفعہ پھر بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکنہ، یعنی جس نون کے اوپر ساکن لگی ہوتی ہے، نون ساکنہ اور تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان دونوں کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو نون ساکنہ ہے، ایک تو احکام اصل میں اس کے ہیں، دوسری چیز یہ کہ جب جو ساکن جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کے اندر ایک ساکن چھپا ہوتا ہے، نون ساکن چھپا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان دونوں کے جو احکام ہیں وہ سملر ہیں، سیم ہیں، ایک جیسے ہیں۔ اور میں نے یہ بات آپ کو واضح کر دی تھی لاسٹ کلاس میں بھی کہ جب بھی ہمارے پاس نون ساکنہ اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف ہوگا، یا را میم لام واو نون، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہوگا، تو ہم نون کے ساؤنڈ کو اسکپ کر دیں گے اور پچھلے لیٹر کو آگے لیٹر سے ملا دیں گے۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ ہے ہونا چاہیے من یتخذو، مگر ہم پڑھ رہے ہیں من یتخذو۔ گرین لیٹر آپ کو جب بھی نظر آئے گا، کلر جب بھی نظر آئے گا، ہم وہاں 2 سیکنڈ کا غنہ کریں گے اور نون کو چھپائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادن نہیں، اندا یا سے ملا دیں گے، نون کے ساؤنڈ کو ختم کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اس لا کو، اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام۔ گرین کلر کا لیٹر نظر آئے گا آپ کو، جب بھی تنوین اور نون ساکنہ کے بعد یا میم واو نون لام را، ان 6 حروف میں سے یرملون میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، نون کی آواز کو ختم کر دیتے ہیں۔
اندادا یحبونہم کحب اللہ. تو وقف مطلق ہے، یہاں پہ سٹاپ کرنا لازمی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد حبا، اب آپ یہاں بھی دیکھیں گے حبن للہ نہیں پڑھا ہم نے، بلکہ حبن ہے، حبل ہے. کیوں؟ کیونکہ دو زبر کے بعد ہمارے پاس یرملون، یا را میم لام واو نون میں سے لام آ رہا ہے. نون کے ساؤنڈ کو بالکل سکپ کر دیں گے. جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، ادغام کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک تو جس میں ہم غنہ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا میں یتخذو، آپ دیکھیے گا لائن نمبر میں لکھا ہوا ہے میں یتخذو، جو گرین کلر کا ہو رہا ہے. اور دوسری لائن میں ہم نے یہ پڑھا تھا اندادین. جب بھی یا میم واو نون یہ 4 حرف آئیں گے نون ساکنہ اور تنوین کے بعد، تو جب ہم ادغام کریں گے تو غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے اندادین 2 سیکنڈز تک. لیکن جب لام اور را آئے گا، پہلے بھی بتا چکے ہوں پھر بتا رہی ہوں، جب بھی لام اور را آئے گا ساکنین نون ساکنہ اور تنوین کے بعد لام اور را آئے گا تو نون کے ساؤنڈ کو بھی سکپ کرنا ہے اور غنہ بھی نہیں کرنا ہے. جیسے کہ میں نے یہ نہیں کہا حبن للہ، بہت ڈائریکٹ حبن للہ، حبن نہیں حبن للہ. اشد حبا للہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ظا ذال ذال ظا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ. اچھا اب ظلموا کو کھینچنا ہے، مدی لگی ہے، واو مدی ہے یہاں پر، تو ہمیں یہاں پہ کھینچنا ہے غلموں کو. اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ آپ کے قرآن میں غلموں کے بعد الف کے اوپر مد نظر آ رہا ہوگا. ہمیں سے بہت سے یہ کرتے ہیں کہ غلموں آ کر دیتے ہیں اس کو، جبکہ رول یہ ہے کہ جب بھی کسی الف کے اوپر آپ کو مد نظر آتا ہے تو اسے ہم آ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ جو مد ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم پیچھے والے ورڈ کو کھینچتے ہیں. وَلَمُوا آ نہیں کریں گے اس کو، بلکہ اس الف مدی کا مطلب ہے جو پیچھے والا حرف ہے آپ اسے پرولونگ کریں، آپ اسے کھینچیے. وَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اب آپ دیکھیں لام الف آ رہا ہے، یہاں نہیں روکتے، اور مجھے یہاں پہ ایک احکام بتانا تو روک دیا، میں اعادہ کروں گی، یعنی پیچھے سے دوبارہ کنٹینیو کروں گی. غنہ کیجیے گا بھرپور پورے طریقے سے 2 سیکنڈ تک. ان القوۃ للہ جمیعا، جمیعا نہیں ہے، دیکھیں یرملون یا را میم لام واو نون، ان 6 حرف میں سے جب 4 یا میم واو نون یمون آتے ہیں نون ساکنہ اور تنوین کے بعد تو ادغام کرنا ہے. ادغام کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ نون کی آواز کو ختم کر دینا ہے، آگے کی آواز میں چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا کرنی ہے کہ غنہ کرنا ہے. جب لام را آتے ہیں غنہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب یمون آئیں گے، یہ 4 لیٹرز آئیں گے تو غنہ ہونا ہے. اب آپ دیکھیے گا جمیعا نہیں پڑھا، جمیعاؤں. ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. ان اللہ شدید العذاب. اب با ریڈ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا قلقلہ. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قطب وجد، قوف تو با جیم دال. جب بھی یہ 5 حروف آپ کو ساکن کے ساتھ نظر آئیں گے آپ ان پہ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ حلق میں اس انداز سے اس ورڈ کو پریس کرنا ہے، پش کرنا ہے کہ لگے آپ نے حرکت لگا دی ہو. دیکھیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، ٹھیک. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. تھوڑی سی مشکل ہے، میں تھوڑا سا سلو پڑھ دیتی ہوں. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ. وَرَأَ را موٹا، وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَ
وتا وتقطع وتقطعت وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب اچھا برآ کا ساؤنڈ واضح رہنا چاہیے. برأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قلقلہ اسباب. صدق اللہ العلی العظیم. یہاں پر آج کے لیسن کو اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 167 سے انشاءاللہ کل سے کنٹینیو ضرور کریں گے. آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ جو آج آپ نے پڑھا ہے اپنے قرآن کو 39 قرآن مجید کلر کوٹڈ کو اپنے پاس آپ چاہیں تو موبائل ایپ ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ کو مشق میں آسانی رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن پڑھیں, آؤ قرآن پڑھیں, آؤ قرآن پڑھیں.